الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج.
کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، محرم الحرام کے
ان یادگار ایام میں ذکر آل نبی اور ذکر شہدائے کربلا کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ اور صبر حسین کی جو داستان ہے یہ عجیب و غریب اور درد و الم سے بھری ہوئی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اہل حرم، یہ جو خاندان ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ صبر والوں کا گھرانہ ہے اور یہ قربانیاں دینے والا گھرانہ ہے۔ جس قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، وہ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات پر مکمل ہو گئی، اس کی تکمیل ہو گئی۔ اور صبر کی جب بھی بات ہوگی اور اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹانے کا جب بھی ذکر آئے گا تو ہر ذی شعور بندے کے ذہن میں، دل میں آل نبی کا تصور ضرور آئے گا۔ تو اللہ کریم کا جو حکم ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر بھی بندہ مومن کے لیے ہتھیار ہے اور نماز بھی بندہ مومن کی معراج ہے۔ اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کو یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے کہ اللہ خود ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام، ان کی شہادت کا ذکر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بارہا مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا ہے۔ اور جب حضور گود میں اٹھاتے امام علی مقام کو بچپن میں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نواسے کو جب اٹھاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو جاتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بتایا کرتے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ شہزادہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تو مجھے وہ دکھ بھرا وقت یاد آ رہا ہے جب میرے اس نواسے کو کربلا کی ریت پر شہید کر دیا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو مٹی تھی کربلا کی، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے وہ مٹی دی اور بتایا، حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور یہ
اس جگہ کی مٹی ہے، اور فرمایا جس وقت یہ مٹی خون بن جائے، جب یہ مٹی خون کی شکل اختیار کر جائے تو سمجھ لینا میرا شہزادہ حسین کربلا میں شہید ہو چکا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب 10 محرم 61 ہجری وہ دن آیا تو انہوں نے وہ دیکھا، جب خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ابھی ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے شہزادے حسین کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے اٹھ کے جب اس مٹی کو دیکھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی تو وہ مٹی مٹی نہ رہی، بلکہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مٹی خون کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی یہ ساری خبریں عطا فرمائیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب کربلا کے میدان سے گزرے تو وہاں آپ نے نفل بھی پڑھے اور روئے، اور آپ نے بتایا اپنے ساتھیوں کو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری آل کے بے گناہ مظلوم لوگوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ خبر پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ پھر وہ وقت آیا جب یزید کی بیعت کا اصرار ہوا کہ یزید کی بیعت کر لو، تو آقا حسین نے انکار کیا کہ میں کسی فاسق فاجر اور بد کردار شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ آپ کی بات حق ہے اور یہ بات سچ ہے، امامت اور خلافت کسی ظالم کو اسلام نہیں دیتا، کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اسلام امامت کا منصب اس کو نہیں دیا جاتا۔ اسلام کی نظر میں خلیفہ یا امام وہ بن سکتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو۔ تو آقا حسین نے جو بات کی وہ بالکل شریعت کے مطابق تھی، لیکن اصرار بڑا کہ اگر نہیں بیعت کرتے تو سر کاٹ دیا جائے گا۔ مدینہ شریف چھوڑا، پھر مکہ میں آئے، مکہ بھی چھوڑا، پھر آپ کوفہ کی طرف، جب کوفیوں نے خط بھی لکھے کہ آپ آئیں ہم آپ کو امام بناتے ہیں، لیکن انہوں نے بے وفائی کی، آپ کی بات کو دل سے نہ مانا اور بیعت کر کے پھر توڑ دی۔ تو آقا حسین راستے میں پہنچ چکے ہیں، اور 2 محرم الحرام کو آپ کو کربلا میں لے جایا گیا۔ جب اس میدان میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے ماریہ اور ایک نام ہے کربلا۔ آپ نے فرمایا بس یہی پہ اپنے اونٹوں کو بٹھا دو، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم آل نبی کو شہید کیا جائے گا۔ آپ کو پہلے یہ بات بالکل پتہ تھی، اور جب اصحاب رسول نے روکا آپ کو مدینہ سے جاتے ہوئے، مکہ سے جاتے ہوئے کہ آپ نہ جائیں، تو آقا حسین اصرار کرتے رہے کہ نہیں میں نے جانا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی آپ نے بیان فرمائی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور نے مجھے جانے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ اصل میں حکم رسول پر جا رہے تھے، حکومت تو اس گھر کے قدموں کی خاک ہے، یہ حکومت کے طلبگار نہیں ہیں، یہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں۔ جنہیں اللہ نے جنت کی بادشاہی عطا فرمائی ہو اسے دنیا کی بادشاہی سے کیا غرض ہے۔ آپ پہنچ گئے 2 محرم 61 ہجری۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے، بیعت کر لیں، آپ کو عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، آپ کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا، صرف ایک ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں اور یزید کو حکمران مان لیں، خلیفہ مان لیں، امام مان لیں۔ آپ نے فرمایا یہ کام حسین نہیں کر سکتا،
موقف بڑا مضبوط ہے، آقا حسین کا جو نظریہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ایک دفعہ بھی آپ نے اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ وہی بات مدینہ میں کی، وہی بات مکہ میں کی، اور وہی بات آقا حسین نے کربلا میں کی۔ بلکہ صرف کربلا میں نہیں کی، سارا دن لاشیں اٹھا کر جب خود اکیلے رہ گئے تو پھر بھی آقا حسین نے بات وہی کی ہے۔ یہ ہوتا ہے حق، اور حق پہ قائم رہنا، یہ حسین کا طریقہ ہے اور حسینیوں کا طریقہ ہے۔ حق بات پہ آپ قائم رہے تو ظلم بڑھتا رہا، بالآخر پانی کی بندش۔ میں اختصار سے دو چار باتیں، کیونکہ کربلا کے واقعہ کے اندر بہت سی غلط روایتیں بھی موجود ہیں، میں چند ایک جو صحیح روایتیں مستند علماء سے ملی ہیں وہ انشاءاللہ چند ایک عرض کر کے تو آقا حسین کی بارگاہ میں حاضری ہم پیش کریں گے۔ پانی کی بندش، گرمی کی شدت اور ریگستان، عرب کی گرمی، پیاسے، نہ درخت نہ سایہ، خیموں کے اندر۔ پانی کیوں بند کیا گیا؟ اس لیے کہ شاید یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، جب پیاس لگے گی تو پھر مجبوراً بیعت کر لیں گے اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ 3 دن پیاسے رہے، لیکن یہ کمال صابر ہستی ہے، یہ کمال کی جرت مند اور حوصلہ مند شخصیت ہے کہ انہوں نے پیاسے بچوں کو دیکھ کر بھی آقا حسین نے بیعت کرنے کا ان کو یہ قبول نہیں کی، بیعت کرنے کا اقرار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو بھی ہو جائے ہم حق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، بیعت نہیں کی آپ نے۔ 9 محرم جب یزیدی فوج نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ حملہ کرتے ہیں، تو آپ کربلا میں ایک ٹیلے پر تلوار سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو یزیدی لشکر کی آوازیں آئیں حملہ کرنے کی، گھوڑوں کی آوازیں آئیں، تو حضرت سیدہ زینب نے آ کے اٹھایا کہ بھائی جان آپ آرام کر رہے ہیں، یزیدی فوج حملہ کر رہی، وہ جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ تو جب آقا حسین نے آنکھیں کھولیں تو فرمایا اے زینب ہم نے بھی تیاری کر لی۔ پوچھا کیوں؟ آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تو فرمانے لگے ابھی میں تلوار کی ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، مجھے خواب میں نانا جان کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا انکا تروح الینا، اے حسین کل تم ہمارے پاس آنے والے، آج کی رات ہے، کل تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے، ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ کہا بہن انہوں نے بھی جنگ کی تیاری کر لی ہے، ہم نے بھی شہادتوں کی تیاری کر لی ہے۔ آپ نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ یزیدیوں سے کہو کہ 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات حملہ نہ کرو، کل تک ہمیں مہلت دی جائے۔ تو انہوں نے بات کی، وہ مان گئے، انہوں نے کہا 1 رات کی ہم مہلت دے دیں گے، ہو سکتا ہے کل آپ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ 1 رات کی مہلت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آقا حسین نے فرمایا میں 1 رات کی مہلت اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑا پیار ہے، مجھے دعاؤں سے استغفار سے بڑی محبت ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ 1 رات میں جی بھر کے اپنے رب کو سجدے کر دوں، 1 رات میں اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدے کر لوں، عبادت کر لوں، ذکر کر لوں، تسبیحات پڑھ لوں۔ یہ سجدوں کا وہ شوق ہے جو آقا حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے۔
جو مولا علی کی بارگاہ سے ملا ہے، جو اپنی اماں جان سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ سے ملا ہے، تو مہلت ملی۔ رات کو آپ نے، صرف آپ نے نہیں، جتنے بھی حسینی لشکر میں لوگ تھے سب نے رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے گزارے گئے، ساری رات عبادت میں گزاری۔ اور رات کو آپ نے جو اپنے جتنے ساتھی تھے، اہل خانہ تھے، اہل بیت تھے، سب کو اکٹھے کر کے ایک خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا، یہ تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں، آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یزید صرف میری بیعت چاہتا ہے، اور وہ میری ہی جان لے گا، اگر جنگ بھی ہوئی تو مجھے قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ تم ایسا کرو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، کسی سے ناراض نہیں ہوں گا، جو جانا چاہتا ہے اندھیرے کے اندر چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا گیا، فرمایا جس نے جانا ہے چلا جائے، قیامت تک مجھے اس سے کوئی ناراضگی نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن کیا گیا تو ایک شخص بھی وہاں سے اٹھ کر نہیں گیا۔ آپ نے پھر کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے، آنکھوں میں آنسو ہیں، انہوں نے کہا، اے حسین ابن علی، ہم بے وفا نہیں جو آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہماری جانیں قربان ہوں گی آپ کے قدموں پر، کیونکہ آپ کے بعد ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے ہم جانے دیں گے، بعد میں آپ کی باری آئے۔ یہ ساتھی تھے وفادار۔ پھر آقا حسین نے فرمایا، تم سب نے میرے ساتھ وفا کی ہے، تو اب یہاں پر ہی آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، میں تمہیں کربلا میں بیٹھے ہوئے جنت کے محل دکھا دیتا ہوں۔ یہ بے اختیار گھرانہ نہیں، یہ مصطفیٰ کا صاحب اختیار گھرانہ ہے۔ سب کو جنت کے محل دکھا دیے اور خوشخبری دی کہ کل تم سارے سوائے عورتوں بچوں کے چند لوگوں کے تمہیں اللہ شہادت دے گا، اور ادھر تمہاری جان نکلے گی، ادھر اللہ تمہیں جنت کے محل عطا فرمائے گا۔ یہ رات گزر گئی، فجر کا وقت آیا، فجر کی اذان کربلا کی ریت پر آپ نے کس سے دلوائی؟ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر، ان سے آپ نے فرمایا کہ علی اکبر اذان پڑھو۔ فجر کی اذان مسجدوں میں دینا تو آسان ہے، لیکن 3 دن پیاسے رہ کر تلواروں کے سائے میں اذان پڑھنا، یہ حضرت علی اکبر کی اذان ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے اذان پڑھی اور آقا حسین نے خود جماعت کروائی نماز فجر، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ گھرانہ نماز سے محبت کرنے والا، یہ عبادت سے پیار کرنے والا، ذکر سے پیار کرنے والا، نماز پڑھائی، کچھ وقت گزرا، جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ کا وقت شروع ہو گیا، ایک ایک کر کے سارے تیار ہو رہے ہیں، ہر ایک کی تمنا ہے کہ پہلے حسین کے قدموں پہ میں قربان ہو جاؤں، ہر ایک کی یہ تمنا ہے۔ لیکن آپ نے پہلے خطبہ دیا، حضرت سیدنا امام علی مقام نے سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر آپ نے جو خطبہ دیا اس کے چند لفظ سنے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے میرے بارے میں غور کرو، میں کون ہوں، میرے بارے میں سوچو، وانظروا من انا، فرمایا دیکھو میں کون ہوں۔ کل یہ نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کس کو شہید کر دیا ہے، فرمایا وانظروا من انا۔ آقا حسین نے فرمایا دیکھو میں ہوں کون، فرمایا ثم ارجعوا الی انفسکم، پھر اپنے آپ کی طرف غور کرو، سوچو، ہو سکتا ہے تمہیں ہدایت آ جائے اور تم میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ جو جملہ آقا حسین نے جو اپنا تعارف کروایا، وہ تعارف سنیں، 2 سطروں کے اندر آقا حسین نے اپنا تعارف کروایا۔ فرمایا لست ابن نبیکم، اے یزیدیو کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں؟ الستو
ابنا نبیکم، تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ فرمایا کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں؟ میں وہ حسین ہوں جسے مصطفیٰ کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جب پیاس لگتی تو حضور اپنی زبان مبارک میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہیں جب سرکار سجدے میں ہوتے کبھی پشت پہ بیٹھ جاتے نا آقا حسین، تو میرے کریم آقا اپنا سجدہ ہی لمبا فرما دیتے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جن کو سینے سے لگایا کرتے تھے، جن کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، یہ ساری باتیں آپ نے فرمایا، بعض کتابوں میں لکھا ہے آپ نے فرمایا اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں تو مدینہ میں حضور کے صحابی جابر بن عبداللہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، حضرت ابو سعید خدری سے پوچھو، حضرت زید بن ارقم سے پوچھو، عبداللہ بن عمر سے پوچھو، عبداللہ بن عباس سے پوچھو میں کون ہوں، تمہیں اصحاب رسول بتائیں گے کہ میرا مقام کیا ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ میرے بارے میں اور میرے بھائی امام حسن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے نانا جان نے ہمیں فرمایا ہے کہ میرا حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، فرمایا ابھی بھی مجھے نہیں پہچانتے، مجھے شہید کر کے تم کبھی سکھ نہیں پا سکو گے، غور کرو میں کون ہوں، میرے حسب و نسب کو دیکھو، میرے تعلق مصطفیٰ کو دیکھو، یہ ساری باتیں۔ پھر فرمایا میری ماں سیدہ کائنات ہے، میری ماں سیدہ کائنات، اور وہ ہستی ہے میری ماں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن فاطمہ گزرے گی نا پل صراط سے تو اللہ سارے حشر والوں کو فرمائے گا اپنی نظریں جھکا دو، 70,000 حوروں کے ساتھ جناب سیدہ زہرا پل صراط سے گزریں گی تو نبیوں کو بھی سر جھکانے کا حکم ملے گا۔ فرمایا مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ فرمایا میں سیدہ کائنات کا بیٹا ہوں، جنتی جوانوں کا سردار ہوں، میرے نانا سارے نبیوں کے تاجدار ہیں۔ فرمایا مجھے پہچانو۔ اس بات کا اثر یزیدی لشکر پہ تو نہ ہوا، سب پہ نہ ہوا، ایک شخص جس کا نام حر تھا، اس نے جب یہ خطبہ سنا، آقا حسین کی گفتگو سنی تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور جسم کانپ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، یزیدیوں نے پوچھا حر آج کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے بہادر ہو، دلیر ہو، آج آنسو بہا رہے ہو، رو رہے ہو؟ تو حر نے جو جملہ بولا، قیامت تک آنے والے یزیدیوں کے منہ پہ تھپڑ مارا اور فرمایا کہ مجھے اس لشکر سے، یزید کے لشکر سے جہنم کی بدبو آ رہی ہے اور مجھے حسین کے لشکر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میں فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ میں جہنم میں جاؤں یا جنت میں جاؤں، تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں چند روز کی زندگی کی خاطر اپنی قیامت کا دن اور اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ فوراً وہاں سے گھوڑا دوڑایا اور آقا حسین کے قدموں میں آ گئے۔ جس کو رب چن لیتا ہے آ کے قدموں میں گرے، کہا حضور میں گناہ گار ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے کہ آپ کے لشکر کو، آپ کے قافلے کو گھیر کے میں لایا ہوں کربلا میں، لیکن اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، حضور مجھے معاف کر دیں۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا، حر کا معنی ہے آزاد،
جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، قیامت کے دن بھی آزاد ہے۔ یہ پھر لشکر حسینی سے نکلا، اور اس کا بھائی تھا مصعب۔ اس نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ بھی دوڑ کے آ گیا۔ اس نے کہا بھائی جان، جنت میں تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں بھائی شہادت کا جنہوں نے جام نوش کیا، آج بھی کربلا میں ہر کا مزار ہے، جنہوں نے آقا حسین سے وفا کی ان کا مزار ہے۔ ایک ایک کر کے صبح سے لے کر دن کا اکثر حصہ حضرت امام علی مقام لاشیں اٹھاتے رہے، ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں، خاندان بنی ہاشم اور آپ کے اپنے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، بھانجے، ایک ایک کر کے آقا حسین نے سب کی لاشیں اٹھائی۔ یہ صبر ہے، یہ آپ کا حوصلہ ہے۔ 6 مہینے کا بیٹا، بڑا بیٹا ہو تو بندہ صبر پھر بھی کر لیتا ہے، ابھی شیر خوار دودھ پینے والا بچہ ہے، لیکن 3 دن پیاس برداشت کر رہے ہیں، گرمی سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ یہ علی اصغر پیاسے ہیں، تو ان کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ تو آقا حسین نے اٹھایا، اور اٹھا کر جب باہر آئے، سامنے آئے یزیدیوں کے، تو ان بدبختوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ہم اس پہ بھی تیر چلا رہے۔ 6 مہینے کے بچے حضرت علی اصغر کو بھی تیر مار کر آپ کی حلق سے تیر گزرا، اور جب گئے تھے تو رو رہے تھے، واپس آئے تو خاموش ہیں۔ خیمے والے سمجھے، حضرت سیدہ زینب نے سمجھا کہ شاید پانی مل گیا، یزیدی ہیں، اتنے ظالم تو نہیں، کافر بھی پانی تو دے ہی دیتے ہیں۔ واپس آئے تو حضرت زینب نے پوچھا کہ لگتا ہے علی اصغر کو پانی مل گیا؟ آقا حسین نے فرمایا ہاں میری بہن زینب، علی اصغر کو پانی مل گیا ہے، لیکن حوض کوثر کا پانی ملا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ بھی جس نے قربان کر دیا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت سے بے وفائی نہیں کی۔ حضرت علی اکبر جوان بیٹے، ان کی لاش اٹھائی، اور حضرت سیدہ زینب کے 2 بیٹے تھے، اون و محمد۔ زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے۔ سیدہ زینب آئیں، کہا بھائی جان یہ میرے 2 بیٹے حاضر ہیں، حضور انہیں بھی قبول کر لیا جائے۔ منع کیا، لیکن کہا نہیں، مشکل وقت میں اپنے ان شہزادوں کو آپ کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ لڑتے رہے وہ شہزادے، کئی یزیدیوں کو مارا، بالآخر شہید ہوئے، تو آقا حسین ان کو بھی اٹھا کے لائے، اور خیموں سے آواز آ رہی تھی العطش، پیاس۔ حضرت عباس ابن علی، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے بھائی ہیں، یہ علمدار جن کو کہا جاتا ہے، آپ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے امام علی مقام، بچے پانی کا سوال جب کرتے ہیں تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اگر اجازت دیں تو میں دریائے فرات سے تھوڑا سا پانی لے آتا۔ فرمایا نہیں عباس نہ جاؤ، وہاں 500 یزیدی فوج ہے، تم واپس کیسے آؤ گے؟ اگر تم چلے گئے تو پیچھے میرے لشکر کا وہ جھنڈا اٹھانے والا کون ہوگا؟ بار بار اصرار کیا، حضور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اجازت دے دیں۔ چلے گئے، یزیدیوں سے لڑ کے فرات تک پہنچے، مشق بھر لی، واپس آتے ہوئے ظالموں نے دونوں بازو کٹا دیے، دونوں بازو کاٹ دیے، مشقیں پھاڑ دی، پانی گر گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آقا حسین وہ بھی لاش اٹھا کے لائے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، یہی کہتے رہے مولا اگر تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔
حضرت قاسم امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، عمر بن حسن، 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ ان چاروں کی لاشیں اٹھائیں، لیکن میرے آقا حسین ایک دفعہ بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کر جب آقا حسین اکیلے رہ گئے، اب آپ کی باری تھی، ایک امام عالی مقام کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین بچے، وہ بیمار تھے، مدینہ سے آئے تو بیماری کا عالم تھا، جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، کہا ابا جان مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں، لیکن آقا حسین نے منع فرما دیا، سینے سے لگایا، فرمایا تم میری نسل کے امین ہو، تم سے میری نسل آگے چلے گی، منع فرمایا، سینے سے لگایا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت سیدنا سجاد علی اوسط جن کا نام تھا، 3 ہی بیٹے تھے آپ کے، حضرت علی اصغر اور علی اکبر، کربلا میں دونوں شہید ہو گئے، امام زین العابدین تھے، ان سے نسل حسینی چلے، سارا واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور زندگی بھر کبھی ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں پیا تھا، پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب پینے لگتا ہوں تو مجھے کربلا والے پیاسوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے، پینے کو دل نہیں کرتا، پوری زندگی کبھی مسکرائے نہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین پوری زندگی کبھی بھی نہیں مسکرائے۔ کہا کیا وجہ ہے، آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، جناب یوسف، حضرت یعقوب رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، فرمایا میں نے تو اپنے سارے یوسف آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں، میرے سامنے تو سارا گھرانہ قربان ہوا ہے، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین یہ چشم دید گواہ ہیں کربلا کے، اور کربلا کی کچھ باتیں انہوں نے بیان فرمائی، یہ سارا کچھ دیکھا۔ آقا حسین آخر پہ خود جب گئے تو یہ کچھ باتیں جو میں کر نہیں سکتا، جو بیان میری زبان ساتھ نہیں دیتی کہ میں وہ بیان کر سکوں، کہ کیا گفتگو فرمائی حضرت سیدہ زینب سے، کیا گفتگو فرمائی حضرت سیدہ سکینہ سے، وہ باتیں اللہ سب کچھ لٹا کے خود آقا حسین اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دی، اور سر سجدے میں رکھ کے سر کٹایا۔ جگر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم ہاسیں تے اگے حسین دے مردے ہو، تے جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دیں تے
خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو تے جے گر من دے او بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے ہو پر صادق دین تینا دا باغو پر صادق دین تینا دا باغو جڑے سر قربانی کر دے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن حق پر آقا حسین قائم رہے۔ سب کچھ دے کر حق کے اوپر ثابت قدم رہے اور باطل کا ساتھ آقا حسین نے نہیں دیا۔ یہ آقا حسین کا صبر ہے اور آقا حسین کا یہ پیغام ہے۔ اور آقا حسین نے آخری وقت بھی جب شمر لعین اوپر چڑھا، اذانوں کا وقت ہوا، فرمایا بدبخت اس وقت خطیب ممبروں پر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور تو بدبخت نواسہ رسول کے سینے پر چڑھ کر گردن کاٹنے لگا ہے، تھوڑی دیر مہلت دے دے۔ حسین جاتے ہوئے سر سجدے میں رکھ دے، جاتے ہوئے حسین سر سجدے میں رکھ دے۔ اللہ اکبر، مہلت مانگ رہے ہیں، کس لیے؟ فرمایا جاتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں سر جھکا دیں، سر جھک جائے اللہ کی بارگاہ میں، سر کٹے تو سجدے کی حالت میں کٹے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، یہ سید ہے۔ تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے، اور نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو، نسبت تیری
قرآن ہے ناطق قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد